जन्नत के पत्ते। स्टडी रूम की खिड़की के सामने खड़ा वो नीचे नजर आती गली को देख रहा था। पथरीली सड़क पे बगी सियाहों को लिए जा रही थी। अदलार की सबसे शाहाना सवारी। मगर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खुले दरवाजे से आयशे अंदर आई। उसके हाथ में पिरज प्याली थी। हल्की सी आवाज़ के साथ उसने स्टडी टेबल पे प्याली रखी। अब्दुर्रहमान, तुम्हारी कॉफ़ी। अब्दुर्रहमान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। आयशे उसे ही देख रही थी। रोई रोई सब्ज आंखें। उसके देखने पे उसने निगाहें झुका दी। इसका मतलब था अन्य उसे मुतला कर चुकी थी और वो दुखी थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे साथ ताउन करोगी, वो अपने अज़ली खुश्क अंदाज में कहते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। अन्य को अपना बेटा वापस मिल रहा है, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी उनको कभी नहीं मिल सकती। तुम उन माँ बेटे के फैसले में उनका साथ ना देकर उनकी खुशी ख़त्म कर दोगी, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगी। आयशे ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। मैं जानती हूँ कि मुझे और बहारे को वहीं रहना है जहाँ अन्य को रहना है। अगर वो अदलार नहीं आ सकता और ये ज़रूरी है कि हम सब यहाँ से चले जाएं, तो मैं रुकावट नहीं बनूंगी। मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। वो लम्हे पर रुकी। क्या वाकई सब ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रहे थे? क्या वाकई बाहर जाकर वो हमारे साथ ही रहेगा? हाँ, और तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। वो अब भी खिड़की से बाहर ही देख रहा था। ठीक है, मैं बहारे को समझा दूंगी, वो कोई मसला नहीं करेगी। हम इतनी ही खामोशी से तुर्की से चले जाएंगे जितनी खामोशी से तुम चाहते हो। श्योर, क्या अब तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? आयशे सर हिलाकर पलट गई। अब्दुर्रहमान ने गर्दन मोड़कर उसे जाते देखा और फिर देखता रह गया, यहाँ तक कि वो कॉरिडोर के सिरे के आगे गायब हो गई। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, बहारे गुल, क्या तुम मेज़ के नीचे से निकलना पसंद करोगी? वो स्टडी टेबल तले बैठी कान लगाकर बातें सुनती। बहारे गुल ने बेइख्तियार जुबान दांतों तले दबाई थी। अल्लाह अल्लाह, वो हर बार क्यों पकड़ी जाती थी? जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब वो खामोशी से दबे कदमों आई थी और मेज़ तले छुप गई थी। ज़मीन तक लटकते मेज़ पोश ने चारों इतराफ से उसे ढांप दिया था, मगर अब्दुर्रहमान फिर भी जान गया था। बहारे गुल, वो ज़रा सख्ती से बोला तो वो रेंगती हुई बाहर निकली। उसे अपने तरफ देखते पाकर वो मासूमियत से मुस्कुराते हुए कपड़े झाड़ती उठी। क्या कर रही थी तुम? वो शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ हाथ बांधे खामोशी से उसके सामने आ खड़ी हुई। कुछ बोलोगी? बहारे ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? क्योंकि बहारे गुल चुप ज़्यादा अच्छी लगती है। अब्दुर्रहमान सर झटक कर वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया और बाहर देखने लगा। वो जैसे कुछ सोच रहा था या शायद परेशान था। मैं इधर बैठ जाऊं? बहारे ने स्टडी टेबल की रिवॉल्विंग चेयर, जिसके साथ ही अब्दुर्रहमान खड़ा था, की तरफ इशारा किया। उसने धीरे से गर्दन इस बात में हिलाई। वो बड़ी सी कुर्सी पे बैठ गई और मेज़ की सतह पे अपने दोनों हाथ रखे। जब हया इधर थी तो वो यहीं बैठकर अपने पजल बॉक्स पे गौर करती थी। वो चौंका। वो चली गई है। बहारे ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में हैरत पिन्हा थी। कहाँ? अपने मुल्क वापस। मगर क्यों? उसने बताया नहीं। मेरा नेकलेस भी नहीं खरीदा। मैं उसे फ़ोन करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सख्ती से बोला तो बहारे कुर्सी से उठते उठते ठहर गई। और अब तुम उससे कोई राब्ता नहीं रखोगी, समझी? मैंने क्या किया है? उसके चेहरे पर उदासी उतर आई। वो उन्हीं सख्त तंबी निगाहों से उसे देख रहा था। बस कह दिया तो कह दिया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर वो जैसे डरते डरते आहिस्ता से बोली, क्या हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो बस देख रही थी कि तुम्हारी मेज़ नीचे से कितनी गंदी है।
بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی، تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح۔ وہ اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔ بہارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پر خراب تھا۔ عبد الرحمن، بہارے میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں۔ وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا، مگر اس کی مجبوری ہے کہ وہ عدالار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے عائشے اور انے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے، اور پلیز نہ روگی نہ ہی شور ڈالو گی، نہ تم مجھے تنگ کرو گی، تم عدالار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہارے کا چہرہ بجھتا چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا۔ اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم، سنا تم نے؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ پیمردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی، نہ ہی دوسری تفصیلات کو۔ وہ صرف ان دو حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے گئے تھے، حنا کریم۔ عبد الرحمن، غلطی ہو گئی ہے، میرا نام غلط لکھ دیا ہے، حنا کریم۔ یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب یہی تمہارا نام ہے۔ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک آخری بات، وہ اس کی طرف مڑا اور بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سفید محل، عدالار، ترکی، اپنا نام، شناخت، بہارے گل ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی، مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ او کم آن، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی، جیسے مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے، جیسی دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پہ گرنے لگے۔ عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تبھی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے، بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنے کمر سے بندھے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی۔ چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے اسے ڈھک دیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، عبد الرحمن کو نہیں۔ پھر اب کیوں؟ آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی، بھیگی آنسوؤں سے لدی۔ عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر آ گیا۔ پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا۔ ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہی اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے
اپنے تئیں اس نے اس کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اسے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر عائشہ سنبھال لے گی اسے۔ اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گی۔ وہ ان کا کبھی نہیں تھا، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے۔ دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی، فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی۔ اس نے انگلی کی نوک سے ناک کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ انّے صبح سے تیاری میں لگی تھیں۔ وہ بہت خوش تھیں، سو اسے بھی تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ رہی محبت، تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔